کوئی بھی خلا کی کارروائی ہماری کمیٹی کی طرف سے یہ ہے کہ 15 دن سے پہلے خلا کی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ کوئی آج ہی آئے ہمارا خلا کر دو نہیں، بورڈ پڑھ لیجیے گا، فوٹو بھی لے لیجیے گا۔ جلد بازی میں کوئی فیصلہ ہمارے ہاں نہیں ہوگا۔ سوچ کر کے سمجھ کر کے ہم نے ایک ضابطہ بنایا، قانون بنایا، اسی قانون کے تحت ہم کو کام کرنا ہے۔ مجھے شریعت جہاں روک رہی ہے وہاں کوئی بھی آئے ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جلد بازی میں انشاءاللہ یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ دونوں فریقین کو سوچنے کا سمجھنے کا بھرپور موقع دیا جائے گا۔ بلکہ کبھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دیا جائے، تو اس بات کو لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اتنا جلدی فیصلہ کرانا تو معذور ہے۔ اگر کوئی قاضی کی حرص و حوث کرے تو بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی قاضی بننے کے لیے درخواست دے یا قاضی بننے کے لیے اپنی خواہش ظاہر کرے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی شریعت منع کرتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے جلد بازی میں یا اس کو دھندا بنا لینا یا اپنا مالی مفاد کہ میرا مالی فائدہ ہوگا اس لیے میں ادارے شرعی قائم کروں، تو ان سب نیتوں سے قائم کرنا قطعاً جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ نظریات رکھنے والے جن کو مطلب یہ ہوگا کہ مقدمہ آئے گا تو ہمارے پاس پیسہ ہوگا، یہ نظریہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ کیس آئے گا، شریعت کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ روپے کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں، ان ساری چیزوں کے لالچ میں ساری چیزیں کرنا اسلام اس کو منع کر رہا ہے، سختی کے ساتھ۔ مفتی صاحب، آج میسور شہر کے شانتی نگر جہاں پر جامعہ ٹیپو سلطان ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو عمارت ہے وہیں پر جو ہے ادارے شریعہ میسور کی جانب سے ادارے شریعہ کا ایک دفتر کا افتتاح ہوا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی نے ارشاد فرمایا ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم علماء اہل سنت و جماعت اور جامعہ ٹیپو سلطان شہید کے ذمہ داروں کا، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، جملہ اراکین، ان سب کی کوششیں یہ ہیں کہ دین کا، سنیت کا، مذہب کا، ملت کا کوئی نہ کوئی کام کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا رہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ٹیپو پبلک اسکول کا قیام اور اس میں ایک سنی عالم کو دینیات کی تعلیم کے لیے ان کا تقرر کرنا تاکہ اپنے مذہب و ملت کی ترویج اشاعت ہو۔ اب رہ گیا ادارے شرعیہ، تو یہ آج ادارے شرعیہ کا افتتاح نہیں ہو رہا ہے، معذرت خواہ ہوں۔ ادارے شرعیہ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ کا ہو گیا یہاں چل رہا ہے۔ ہمارے پاس فائلیں وہاں دکھائی دے رہی ہوں گی، تقریباً 50 سے زیادہ کیس اب تک فیصلے کیے جا چکے ہیں۔ یہاں پر یہ میں نے تقریر میں بتایا تھا کہ لوگوں کے اندر اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ ہم لوگ اس سے پہلے جامعہ حضرت بلال جو بنگلور میں ہمارا مرکز ہے، وہاں پر میں، ہمارے سیکورٹی صاحب سید یونس صاحب اور مولانا عبدالسلام صاحب اور اس کے ساتھ میں ہمارے صدر صاحب، یہ سب ایک وفد کی شکل میں بنگلور گئے تھے۔ اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر تقریباً 15-16 سال ہو گیا۔ اتنے عرصہ قبل جامعہ بلال سے مفتی مطیع الرحمن صاحب، مفتی انور علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علی جناب امیر جان صاحب اور ایک پورا وفد آیا تھا، اور میسور میں ادارے شرعیہ کے قیام کے سلسلے میں بات چیت ہوئی، جس میں ان سب کی طرف سے اس ناچیز کو یہاں کا قاضی مقرر کیا گیا، وہ بھی ایک مجمع عام میں، بڑے جلسے میں۔ اس وقت سے لے کر کے میں ایک خدمت انجام دیتا رہا جو بھی میرے ہاتھ سے ہوا۔ درمیان میں کچھ طبیعت کی ناسادگی کی بنیاد پر موقوف کر دیا تھا، لیکن حالات کچھ پھر ایسے ہوئے کہ ادارے شرعیہ کا قیام پھر بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا۔ میں سری لنکا پٹنہ میں تھا، وہاں بھی فیصلے کرتا تھا، چونکہ قاضی کی حیثیت سے میرا تقرر ہوا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ ایک جگہ بیٹھ کر کے کچھ حالات ایسے ہوئے، تفصیل میں نہیں، پھر یہاں پر جامعہ حضرت بلال سے اجازت لے کر کے وفد گیا، اجازت لے کر کے 1 سال لگ بھگ ہو رہا ہے، یہاں ادارہ
क़याम में अमल में आया। उसके बाद से जो है यहाँ पर फैसले होते रहे। अब चूंकि यहाँ पर इलाका ऐसा है कि आमदो रफ्त लोगों की कम है, तो लोगों में इस इदारे का तारुफ उतना नहीं था, मालूमात नहीं थी। तो ये जिम्मेदारों ने सोचा कि एक प्रोग्राम रख करके लोगों को बुला दिया जाए, बता दिया जाए, ताकि देख लें कि इदारा यहाँ चल रहा है। वरना आज इसका इफ्ताह नहीं, 1 साल से पहले इसका इफ्ताह अमल में आ चुका है, बाकायदा यहाँ पर चल रहा है। और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इससे हमारे जो मसलक की है इसकी तरवीज इशाअत होती है, और हमारी कौम के बहुत सारे मुकद्दमात जो गैरों के पास जाते हैं, जहाँ पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, उसका बचत, अपनी कौम की बचत भी है, अपनी कौम की हिफाजत भी है, और अपने कौम को सीधे रास्ते पर ले जा करके, दीन के रास्ते पर ले जा करके, बात को समझा करके शरीयत की रोशनी में फैसला करना, ये हमारा मकसद है। इसी मकसद के तहत यहाँ पर इदारा चलाया जा रहा है। मैं आप लोगों से इतना ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हक़ का फैसला करने की तौफीक दे। अभी तक मैंने जितनी कोशिशें की हैं, अपनी दानिस्ता तौर पर किसी की रूह रियायत मेरे ज़हन व फ़िक्र में भी नहीं है, और ना अल्लाह वो मेरे ज़हन व फ़िक्र में डाले। और आइंदा मैं कहता हूँ कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उससे मुझे बचाए, शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने के अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत अता फरमाए। सर, शहर मैसूर में इदारे शरिया मौजूद थे, तो उसके बावजूद यहाँ इसकी ज़रूरत क्या क्यों महसूस हुई? मैसूर चूँकि एक बड़ी सिटी हो चुकी है, और चूँकि बहुत बड़ी सिटी होने की बुनियाद पर मामलात एक जगह से पूरे मुकम्मल नहीं हो पा रहे, ज़रूरत महसूस की गई, इसलिए ऐसा कर लिया गया। यूँ मसाइल ऐसे बहुत सारे होते हैं। जुमा का मसला ये है कि जुमा जामिया मस्जिद में पढ़ा जाए, हर मस्जिद में जुमा कायम करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जब शहर की आबादी बढ़ जाती है तो ज़रूरत के तहत दूसरी मस्जिदों में भी जुमा कायम करने की शरीयत ने इजाज़त दे दी है। तो अगर ज़रूरत महसूस हो तो दूसरी जगह पर कायम करना कोई शरई इसमें कबाहत नहीं है, ज़रूरत महसूस की गया। सर, मुसलमानों की जानिब से एक शिकायत भी रही है, हम जो है बारहा सुन रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर ऐसे मामलों को जो है कहीं पर जो कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे कि हम बता रहे हैं एक बड़ी जो है जमात जो है आपको खासी बनाई है, तो गलियों में कुछों में इस फैसले करना, जल्दबाजी में आकर वहां पर जाकर जो है फैसले हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोई भी तरीका, देखिए हमारे इस्लाम ने हर चीज़ का तरीका मुतय्यन किया है। अगर तरीक़े के मुताबिक कोई करता है तो हम उसकी तायीद करते हैं, तरीक़े के ख़िलाफ़ अगर इस्लामी तरीक़े के ख़िलाफ़ करता है तो उसकी हम तायीद नहीं करते। कहीं भी कोई मामला हो, अगर इस्लामी तरीक़े के मुताबिक हो रहा है, कादी के कुछ शराइत होते हैं, उसको पूरा किया गया हो तो अच्छी बात है, नहीं पूरा गया तो उसकी मतलब हम तायीद नहीं कर सकते हैं। जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, जो सही सो सही कहा जाएगा। सर, मौजूदा हालात में खुला या तलाक को कोई ऐब नहीं समझा जा रहा है, बल्कि ये वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है। मैं अपने बचपन के ज़माने की बात बता दूं कि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, हमारे पूरे उस हिस्ट्री में पढ़ने के ज़माने में 8 साल हमारा दौर है। एक मरतबा मेरे इलाके में तलाक हुई थी, पूरा इलाका हिल गया था, हर जगह उसकी तलाक हो गई। ये मगरिबी ज़हनियत के लोग हो गए हैं। अब तलाक इतनी आम हो गई है कि हर रोज़ 1-2 तलाक, 1 खुला, 2 खुला, किसी को एहसास ही नहीं। ये दीन से दूरी का नतीजा है। पहले लोगों के अंदर अल्लाह रसूल का खौफ रहता था, इन चीज़ों से डर रहता था, अब वो खौफ निकल गया है। इदारे शरिया इसीलिए भी कायम किया जाता ताकि लोगों के दिलों में अल्लाह रसूल का खौफ भी पैदा किया जाए, और जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से रोका जाए। हमारी अभी आपने सवाल किया कि खुला और तलाक ये मतलब अक्सर होते रहते हैं, और कुछ मामलात ऐसे होते हैं जल्दबाजी में फैसला कर दिया जाता है। हमारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आप वहाँ पढ़ लेंगे। कोई भी खुला की कार्रवाई हमारी कमेटी की तरफ से है कि 15 दिन से पहले खुला की कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई आज ही आए हमारा खुला कर दो, नहीं, बोर्ड आप पढ़ लीजिएगा, फोटो भी ले लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला हमारे यहाँ नहीं होगा। सोच करके समझ करके हमने एक ज़ाब्ता बनाया, कानून बनाया, उसी कानून के तहत हमको काम करना है। एक तो कानून है कमेटी का और एक कानून है शरीयत का। कमेटी का कानून क्या है? बाहर के हालात को देख करके यहाँ के माहौल को संभालना है, और मेरा काम यह है कादी का होने की हैसियत से शरीयत के मामले को देख करके काम करना है मुझे। शरीयत जहाँ रोक रही है वहाँ कोई भी आए, हम उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जल्दबाजी में इंशाअल्लाह यहाँ कोई फैसला नहीं होगा।
دونوں فریقین کو سوچنے کا سمجھنے کا بھرپور موقع دیا جائے گا. بلکہ کبھی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دیا جائے. ہم اس بات کو لیے تیار نہیں ہوتے. اگر آپ کو اتنا جلدی فیصلہ کرانا تو معذور ہیں. صاحب شادی سے پہلے جب فریقین میں رشتہ ہوتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں فریقین کو جمع کر کے نکاح کی افادیت کے تعلق سے ان کو سمجھا دیا جائے, کیونکہ نوجوانوں میں نکاح کی اہمیت ہی معلوم. اب یہ کہ ایک ادارہ اس قسم سے قائم ہو کر اگر کام کیا جائے تو بہت بہتر ہے. جو آپ بتا رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے, مگر اب ادارے شرعیہ میں اب وہ کس کی شادی ہو رہی ہے ہم کو معلوم نہیں, تو یہاں پر بلائیں کہ جب یہاں پر کوئی آئے, اگر کوئی آ رہا ہے اس کام کے لیے, اگر ہاں بالکل اس کے لیے تیار ہیں ہم. کاؤنسلنگ کے مقصد سے اگر کوئی آ رہا تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ہم نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہمارا ادارہ صرف نکاح اور خلا کے فیصلے کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی مذہبی معاملہ لے کر کے آپ آ جائیں انشاءاللہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. آخری سوال ہے, وہ جو حضرات, یہ تو صرف عوام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, امت کے لیے آپ بتا رہے ہیں, وہ حضرات جنہوں نے جو ہے اسے کاروبار بنا لیا, دھندا بنا لیا, بزنس بنا لیا ہے, ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے ابھی جو ہے تقریر میں تھوڑا سا اشارہ بھی کیا تھا. ان چیزوں کو قاضی کے تعلق سے میں نے بتایا, اگر کوئی قاضی کی حرص و حوث کرے تو بھی جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. اگر کوئی قاضی بننے کے لیے درخواست دے یا قاضی بننے کے لیے اپنی خواہش ظاہر کرے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی شریعت منع کرتی ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بغداد نے قاضی کا منصب پیش کیا تھا. آپ تمام لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے انکار کر دیا تھا. کچھ تو معاملات تھا انکار کیا, یہ نہیں کہ امام اعظم کے پاس نہیں تھا. الحمدللہ امام اعظم کے تلامذہ آج پوری دنیا میں علم سے دنیا کو روشن کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسا معاملہ تھا کہ امام اعظم نے اس سے انکار کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے جلد بازی میں یا اس کو دھندا بنا لینا یا اپنا مالی مفاد, کہ میرا مالی فائدہ ہوگا اس لیے میں ادارے شرعی قائم کروں, تو ان سب نیتوں سے قائم کرنا قطعاً جو ہے یہ درست نہیں ہے. ہمارا مقصد یہاں نہ تو مالی مفاد. ہمارے سیکرٹری صاحب کو میں امداد دوں گا, کئی مرتبہ مجھ سے کہا حضرت کیس زیادہ آنا یہ کر کے نہیں کہ ہمارا کیس زیادہ آئے گا تو پیسے زیادہ آئیں گے, ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف دین کی روشنی دکھانا ہے اور دین کے راستے پر لے کر کے جانا. مقدمے کمائے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو ہم کو یہ وہ لوگ ہوں گے, یہ نظریات رکھنے والے جن کو مطلب یہ ہوگا کہ مقدمہ آئے گا تو ہمارے پاس پیسہ ہوگا, یہ نظریہ ہمارے ہاں نہیں ہے. الحمدللہ کیس آئے گا, شریعت کی روشنی میں فیصلہ ہوگا. روپے کے لالچ میں, پیسے کے لالچ میں, ان ساری چیزوں کے لالچ میں ساری چیزیں کرنا اسلام اس کو منع کر رہا ہے, سختی کے ساتھ منع کر رہا ہے. سر آپ نے کہا کہ ادارہ شریعہ سرگرم طور پر کام کر رہا ہے, جی ایسا نہیں کہ آج افتتاح ہوا ہے. جی, تو جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر پہنچے, آپ کے رہنمائی میں ان کا فیصلہ ہو, جی, تو ان کو یہ بتائیں کہ اس کے اوقات کیا ہیں اور سنڈے بھی کھلا رہے گا, کچھ تو بتائیں. ادارہ شریعہ کا کے اوقات جو ہے, اب میں چونکہ مطلب بار بار بولتا ہوں قاضی کی حیثیت سے میں ہمیشہ نہیں رہتا, مگر ہمارے ایک نائب ہیں حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ, ان کو اسی لیے یہاں پر رکھا گیا ہے تاکہ لوگ آئیں تو واپس نہ جائیں. 10:30 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک صبح میں رہتے ہیں اور پھر 2:30 سے لے کر کے 4:30 تک, یہ ان کی ٹائمنگ ہے. اس ٹائمنگ میں کبھی ادارے شرعیہ میں یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کبھی اوپر رہتے ہیں, لیکن یہی اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں, اور کبھی ہاں اسی بلڈنگ میں رہتے ہیں, ضرورت رہی تو یہاں. اور تو یہ ٹائمنگ ہے, اس ٹائم پر کبھی بھی آئیں تو انشاءاللہ ان سے رابطہ ہو جائے گا. ہفتے میں جمعہ اور اتوار بند رہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.